جی ناظرین، ویلکم ویورس، خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک اپنے ہی کام کے ذریعے سے ایک مختلف شخصیت سے ملواتا ہوں۔ ان کا بھی فلاحی کام ہے، ہمارا بھی فلاحی کام ہے، اور یہ میں کیسے آپ کو تعارف کرواؤں کہ میرے جو مرشد ہے، میرے جو پیر بھائی ہیں اپنے، جن سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، ان کے فرزند ہے۔ یہ دیکھا جائے تو یہ میرے سامنے پیدا ہوئے۔ میرا اپنا نکاح خود یہاں اسی محلے میں ہوا تھا، اسی وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ذکر کر رہا ہوں مولانا عبید الرحمان صاحب اطہر، ان کے فرزند ہے یہ بڑے۔ صدیق نام ہے آپ کی عرفیت، پرانا احمد عبد الرحمان صدیق۔ تو یہ ہیں، یہ میرے سامنے ہی بڑے ہوئے ویسے تو، اور میں ان کو دیکھا ہوں بچپن سے الحمدللہ۔ اب یہ علمیت وغیرہ حاصل کرنے کے بعد، شعبہ حفظ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ فلاحی کام میں آئے، اور اس کو آپ نے اپنی پسند سے چنا ہے، اپنی پسند سے چنا ہے، اور یہی کام میں لگے ہیں۔ یہ آپ کوئی تنظیم سے بھی وابستہ ہے، ایسا کوئی آرگنائزیشن؟ میں مدرسہ امداد العلوم میں حفظ مکمل کرنے کے بعد، پھر البشارہ تمل ناڈو میں عالمیت کے بعد 3 سال عالم کورس کرنے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تعلیم کے سلسلے میں گیا الحمدللہ۔ پھر وہاں پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خاندان سے جڑنے کا موقع ملا۔ تو پھر حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت کے انتقال کے بعد مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت آل انڈیا تحریک پیام انسانیت کے جنرل سیکریٹری ہے۔ اچھا، انسانیت، پیام انسانیت، دا میسج آف ہیومینٹی، نان پولیٹیکل نان ریلیجیس آرگنائزیشن ہے، صرف ہیومینٹی۔ جی، صرف پورے ہندوستان میں اس وقت یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ آپ خود میدان میں چل کر کرتے ہیں؟ جی، وہاں پڑھتے وقت بھی ہم ہاسپٹل وغیرہ، یعنی جمعہ کو جب ہمارے کو چھٹی رہتی تھی مدرسے میں، تو ہم لوگ فجر کے بعد میں پورے طلباء مل کے، ہندوستان کے مختلف ریاست کے طلباء رہتے تھے، ہم لوگ سب مل کے ہاسپٹل جاتے تھے، مریضوں کی عیادت۔ تو آپ کا شروع سے طالب علم کے دور سے ہی آپ کا یہ رجحان رہا؟ ہاں، بس کہ خدمت خلق، بزرگان دین کی صحبت تھی، ان کے پاس جانے سے یہ شوق پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ جب سے اب تک لگے۔ لیکن ہم یہ آپ کے اندر ایک منفرد مختلف شخصیت یہ دیکھتے ہیں آپ کے اندر، کہ آپ بہت کم علماء میں سے جو میدان میں آ کے اتنی کم عمری سے کام کر رہے ہیں۔ اکثر تو ہم مدرسوں میں تدریس، پڑھائی، علم اور یا پھر امامت، اسی میں ہم مسجد میں دیکھتے ہیں زیادہ تر، لیکن آپ بالکل ہی الحمدللہ ایک مختلف شعبے کو آپ نے علم حاصل کرنے کے باوجود پریکٹیکلی آپ نے چنا۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والد صاحب کی برکت، مطلب ان کی دعائیں وغیرہ، اس کے ساتھ پھر ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑنا۔ پھر اس میں ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ مطلب کہ ہم پڑھتے وقت ہی اپنا ٹارگیٹ بنا لیا، تو اس وقت کیوں مطلب تاریخی مطالعہ میں بہت کرتا تھا، تاریخ اسلام کا، تو وہاں سے آپ کو کچھ انسپریشن ملا کہ مطلب مدرسے سے فارغ ہوئے بعد ہم یہ نہیں سوچے کہ میدان میں کرنا کیا ہے، فارغ ہونے سے پہلے اپنا میدان ٹارگیٹ طے کر لے۔ سوچ چکے تھے؟ تو میں سوچ چکا تھا کہ میرے کو یہ تحریک پیام انسانیت میں کام کرنا ہے۔ جب میں وہاں جوڑا، بزرگوں سے دیکھا، تحریک پڑھا دیکھا، اس لیے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسی شخصیت دنیا میں شاید ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی، حضرت مولانا کا تھوڑا تعارف کروا دوں میں، مطلب یہ وہ واحد شخصیت ہے جن کو خانہ کعبہ کی چابی ملی، اور پوری دنیا کے بادشاہان، تمام عرب ممالک کے، پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ جب شاہ عبداللہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے، تو حضرت مولانا کے ذریعے خانہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا گیا۔ پھر حضرت مولانا ایک ہماگیر شخصیت، مطلب جس کے پاس علم، تصوف، عمل، زہد، تقوی، ہر چیز اللہ نے نوازا تھا، زہد وغیرہ سب تھا۔ پھر بہت بصیرت۔ حضرت مولانا تقریباً 1960 میں پیام انسانیت کا کام شروع کرے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا ایک زمانے میں جب کام ہوتا تھا تو حضرت مولانا اسی وقت یہ کام شروع کرے تھے۔ بعد میں 1974 میں حضرت باقاعدہ تحریک پیام انسانیت کا الگ سے آغاز کرے۔ تو حضرت مولانا اس زمانے سے ہیومینٹیز جبھی سے آپ انٹروڈیوس کروا چکے تھے۔ حضرت مولانا بولتے تھے کہ اگر ہم اس ملک میں رہنا ہے تو ہماری برادران وطن کو اپنے سے مانوس رکھنا ہے۔ جب تک آپ کا پڑوسی آپ سے مانوس نہیں رہا تو وہ آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ پیام انسانیت کا کام ہی ہے کہ ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہے اس کو نکالنا پیام انسانیت کا کام ہے۔ لیکن حضرت مولانا اس زمانے سے تو یہ بھی ہوگا کہ صرف غلط فہمی کو نکالنا نہیں، انسان سفر ہو رہا ہے، اس کی سفرنگ کو دور کرنا ہے۔
جی ہاں بالکل. جیسے جو بھی آپ جیسے ہمارا نیوٹریشنسٹ کا شعبہ ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی لائر ہے یا کوئی اکاؤنٹنٹ یا کوئی لائر ہے, ان لوگوں میں بنیادی طور پہ اگر انسانیت نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو زیرو سے بٹا زیرو ہے, سب کچھ صفر ہے. بالکل. جیسا حضرت مولانا کی جو تحریک تھی تو حضرت مولانا اس زمانے سے ہی بولتے تھے کہ اس وقت ہندوستان کے حالات کے پیش نظر تحریک کی ضرورت ہے. اگر وہ پہلے سے اتنے ایکٹیو ہوتے تو اگر یہ تحریک کو اس وقت ہندوستان کے لوگ ذمہ داران قسم کے لوگ اگر ایسے ہی سمجھ کے قبول کرتے تو ہندوستان کی شاید کی تصویر کچھ اور ہوتی ہے آج کل. لیکن دیر آئے درست آئے بہت. اب 2-3-4 سال میں انسانیت کی بات تمام تنظیمیں کرنے لگی. تو اب مجھے یہ بتائیے, اب آپ کی میں آپ کو طالب علم سے جانتا ہوں, جی بتائیے. میں اس بیچ میں آپ کی بات اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام یعنی 40 سالہ زندگی میں تو کام کرے, یعنی نبوت ملنے سے پہلے تو ہندوستان کے ماحول کے لحاظ سے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے تھا. اس کو بائی پاس کرے ہم, ہاں اس کو چھوڑ دے کہ ہم بعد والی زندگی میں زیادہ وہ کریں. لیکن اگر وہ چیز پیش کرتے پھر ہم دوسروں سے کیا توقع رکھے کہ وہ ہمارے سے اچھی طریقے سے پیش آئے. کیوں بولے تو ہم بھی ایک طرح سے اپنی مذہبی چیزوں کو اپنے محدود جگہوں پہ محدود کر کے رکھے. مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے اسلام کو, اتنی بڑی اللہ کی رحمت کو ہم نے کوزے میں بند کر دیا, اپنے حد تک محدود کر لیا اس کو بانٹنے کے بدلے. تو ایک طرح سے مجرم ہوا ہے, مجرم ہے بالکل. پھر اس کے بعد ہم توقع کر رہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا پیش ہے. کیا ہم ان کی جگہ ہوتے تو قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, ہم کبھی نکل کے بتائے؟ ہم نے بتایا. پریکٹیکل نہیں بتایا. سب سے پریکٹیکل اخلاقی نمونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مطلب جوہر ہے, جو ہمارے لیے سب سے بڑا وہ ہے کہ اس لیے کہ اسلام سے پہلا صرف اخلاق سے پہلا, اور مسلمان کے پاس جو انسانیت اخلاق ہے وہ سب بھول گئے. تو اس چیز کی آج ضرورت ہے بہت زیادہ. چلے دے رہا ہے درست ہے. لیکن میں آپ کو جو طالب علم کے دور میں بھی دیکھا ہوں, میں آپ کو ابھی آپ کو پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں میں, تو ان آپ کے پریکٹیکل کام میں آنے کے بعد 2-4 بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھاک. ایک تو کووڈ ہوا, کرونا ہوا, پھر اس سے پہلے کچھ بارشوں کا بھی یہ سلسلہ تھا, پھر اس سے پہلے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے NRC وغیرہ کے چکر میں کچھ اور بھی. تو اس موقع پر آپ کو کام کرنے کا بڑا بہت موقع ملا. مطلب بولتے ہیں کہ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی نکلنے کے بعد کم وقت میں. کم وقت میں, اور کبھی بھی کوئی کام پیسے سے نہیں ہوتا, ایک حقیقت سمجھ میں آئی. لیکن آپ کام کرنے چلے تو اللہ تعالیٰ راستے بناتے چلے جاتا. پیسہ ضروری ہے, لیکن بعض وقت پیسہ دینا آسان ہو جاتا, کام کرنا مشکل ہوتا. اب جیسے لاک ڈاؤن, جیسے اب یاد ہے کووڈ کا لاک ڈاؤن کا موقع تھا, ہم لوگ بہت ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ماشاء اللہ, سب مل کے مشورہ کرے کہ ہم آپ کو راشن کا کام کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی اماؤنٹ نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں, اور تحریک پیام انسانیت کا بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. مطلب نہ عہدے ہے اس میں, نہ عہدے ہے نہ اکاؤنٹ ہے, تنظیمی رسومات سے پاک ہے. تو اب ہم لوگ کام کرنا شروع کرے اور لوگوں سے کہہ کے آئیے ہمارے ساتھ. تو الحمدللہ ہم یہ نیت کر کے 1-2 ہزار لوگوں کو ہم راشن تقسیم کریں گے. تو الحمدللہ ہوتے ہوتے ہم لوگ تقریباً 9,000 گھروں میں راشن پہنچائے. اور جب مشکل دور میں, ہاں مشکل دور میں 2-3 لاکھ روپے ہم جمع کرے تھے مشورے میں. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پورے رمضان کے عید تک ہم لوگ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کا کام کر چکے تھے الحمدللہ. بہت بڑی بات. تو مطلب یہ حیدرآباد کے اطراف کی بات کر رہے ہیں. ہاں حیدرآباد کے طرف. یہ کوئی پری پلاننگ کام نہیں تھا, اللہ نے کام کیا, آپ میدان میں آئے. میدان میں مطلب اور بھی بہت سے مخلصین تھے ماشاءاللہ لگے ہوئے, تو سب مل کے مشورہ کرے. یعنی لوگوں کے ذریعے اللہ کی نصرت غیب سے آئی ہے. غیب سے لوگ, یعنی آپ نے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ آپ نے ایسے دیا تھے, لوگ آ کر آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے پیسے لگائیے. پیسے لگائیے. جی ہاں. تو اس کا کچھ نمونہ پیش کریے آپ اس طرح سے اپنی زبان میں بتائیے. مطلب کس طرح سے لوگ آ کے آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں, لوگ تو مطلب کئی قسم سے. دیکھیں اگر میں کرنا چاہوں تو میں بنفس نفس نہیں کر سکتا ہوں. میں ہم تو پہلی چیز یہی بولتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ میدان میں. بہتر چیز ہماری یہ ہے کہ آپ آئیے میدان میں, اور کہاں خرچ کہاں ہے ہم وہ آپ کو بتا دیتا تھا. جیسے ہم لاک ڈاؤن میں بول رہے تھے آپ چاول راشن دیجیے, پھر ہم الحمدللہ یہ کریں کہ پورے گھروں کا ڈاٹا محفوظ رکھیں. ہم جس گھر میں راشن ڈالے ہم رجسٹر کرتے ہیں, ہاں پورا رجسٹر کریں, سب کے آدھار کارڈ لیے ہم, مطلب پوری ضروری نام سے سب واقف. اور ایسا نہیں کہ کسی علاقے میں ہم آٹو میں بھر کے لے آ کے رکھے تقسیم, ایسا دکھاوے میں نہیں, ہر ایک کو ہوم ڈیلیوری کرے اور پورے عزت سے کرے. ہاں الحمدللہ. لیکن کسی ایک کی بھی ہم تصویر کشی بھی نہیں کرے. ماشاء اللہ. تصویر کشی سے میں تشریح سے مناسب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں. میں نے ایسے سنا تھا آپ کے والد سے کہ آپ جو کھاتے ہیں خود وہی کوالٹی کا فوڈ دیتے ہیں. جی ہاں, کوشش پوری یہی ہے, پوری یہی ہے. تو ہم اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیے کہ
خیرات بھی وہی ہوتی ہے جو ہم ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے. تو ہم عام طور سے یہ کرتے کہ دکان والوں کو جا کے پہلے یہ بولتے کہ ہم آپ کو تقسیم کے لیے دینا ہے, تو آپ جب تقسیم کے لیے ان کو بولتے تو تھرڈ کلاس کا مال نکال کے آپ کے لیے رکھ دیتے, ایسا رواج چل چکا ہے. لیکن ہم یہ بولا میرے لیے ہونا اپنے لیے, تو پھر آپ کو وہ الگ تو میسج ملتا ہوں, کوالٹی والی چیز انہوں دیتے. اب ارے بانٹنا ہے نا, یہی ڈال دو بھائی, ہم آپ ہم کو اچھی چیز دیے ہم لیں گے ورنہ نہیں. تو اب میں نے آپ کی تصویر میں نے دیکھا تھا آپ اسی عزت سے دیتے ہیں پھر لوگوں کو. الحمدللہ کوشش تو اس لیے کہ یہ تو ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہ, ہمارا کوئی کمال ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا. تو دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک عام آدمی کے میدان میں آ کر کام کرنے میں, کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا, اس کو ریا کیا ہے نہیں پتا, اس کو اخلاص کیا ہے نہیں پتا ایسے. تو لیکن آپ لوگ مدرسے والے ہیں, با علم لوگ ہیں, آپ لوگ علماء ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے ریا کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ جیسے لوگ اگر آئیں تو پھر وہ اسٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا, اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا, اسٹینڈرڈ بیٹر ہو جائے گا کہ بھئی لوگوں کو کتنی عزت و احترام سے, مطلب ہمارا ہے, دینے والے کا ہے, لینے والے کا نہیں ہے. جی ہاں وہ تو ہے. تو یہ علم, اس کا علم ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے. ورنہ تو آج کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا کشکول میں کسی کو کچھ دیتے ہیں تو 12 لوگ ٹھہر کر فوٹو لیتے ہیں, اور وہ لینے والے کی توہین. تو ابھی آپ لوگوں کو بزرگوں سے رہنمائی ملتی رہتی ہے, ان کی مکمل طریقے سے ابھی اصلاح ہوتی رہتی ہے, اصلاح ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے مطلب یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے, اخلاص سے کام کرنا ہے. کیوں تو ہمارے حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ جو چیز جتنی تیزی سے آتی ہے وہ اتنی تیزی سے ختم نہیں ہوتی. حضرت علی میں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا, غیر مخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے ڈوب جاتا. تو پھر سے کہیے گا, مخلص کا سفینہ مطلب ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا, اور غیر مخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے ڈوب جاتا. تو اخلاص سے کام کرتے رہے تو انشاءاللہ آج نہیں کل اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا. اور اصل چیز اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کی بے شک. دنیا میں 4 لوگ واہ واہ کرتے اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام ہو رہا ہے بس اس وقت. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کا میدان میں اترنا. اس وقت حالات کے پیش نظر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ مطلب میدان میں اتر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان سے مراد آپ سب نوجوان بھی ہے, لیکن جو مدرسوں کے نوجوان ہیں ان کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہے. ویسے دونوں طرف. لیکن مدرسے کے نوجوان وہ لوگ جو دینی لائن سے جڑے ہوئے تو وہ ایک طرح سے اپنے اس میں ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ہے جو کاروبار میں دیگر چیزوں میں چلے گی, لیکن وہ پوری اسی میں رہ گئے, بالکل اس میں رہے. اپنا پارٹ ٹائم بھی اگر وہ دینا شروع کرے تو انشاءاللہ کافی. اسٹوڈنٹس بھی اپنا ٹائم دے سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی اگر, لیکن نوجوان کل ملا کے چاہے وہ ہو یہ ہو, جیسے تحریک اخوان المسلمین کی تحریک حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ, تو نوجوان مطلب جو کام کر سکتے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو نوجوانوں کی نئے سب شعبے کے لوگ آنا چاہیے. اب یہ بتائیے, آپ جب میدان میں آپ نکلتے ہیں دوسری ساری مدد وغیرہ کرتے ہیں تو لوگوں کی صحت کا کیا حال ہے؟ میں یہاں کے بازار میں حالات سے زیادہ واقف نہیں ہوں میں, تو آپ مجھے بتائیے, خواتین ہیں ان کی صحت ہے, اور آج کل جو شوگر کا مسئلہ ہے, میٹابولک سنڈرومس اور تھائرائڈ کے ایشوز ہیں, یہ بہت ہے. ہم لوگ تو ہاسپٹل وزٹ بہت کرے, مطلب حیدرآباد کی کینسر ہاسپٹل, نیلوفر ہاسپٹل میں ایک پیام انسان کے نام پہ 3-4 منزلہ بلڈنگ ہے. ماشاءاللہ مطلب ہم لوگ وہاں پہ, تو آپ کو گورنمنٹ سے ملا, گورنمنٹ سے جگہ ملی ہوئی ہے 3 منزلہ. تو اب یہ سب چیزیں ہیں, مطلب ہم لوگ ہاسپٹل میں تو مستقل آنا جانا ہے, مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں. اب ہمارے والد صاحب بھی, خود مجھے بھی, ہمارے گھر میں بھی خاص طور پہ آپ کی یہ چیزیں سن کے خاص طور پہ اکثر ترغیب دیتے رہتے غذا کے سلسلے میں. آج بھی ابھی لاپرواہی چل رہی ہے ہماری, لیکن انشاءاللہ آئندہ ہر کوشش کریں گے. ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ایک حادثہ چاہیے. ایک حادثہ صحیح ہے, بعد وقت دھکا لگے والی سمجھ میں آتی کہ چیز کیا ہے. میں تھوڑا آپ کو کہہ دیتا ہوں, موڈ میں ہوں تو میرا ایسا ماننا ہے, میرا ایسا یقین ہے اللہ سے, کیونکہ اپنے حالات دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سیٹ اپ کیا ہے, ہی سیٹ می اپ انٹو دس. میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میری والدہ مجھے بہت چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور وہ سائنسز سے مجھے اتنی ہی نفرت تھی, اور ان کی خواہش تھی. اب وہ نہ ان کی خواہش پوری ہوئی, نہ یہ وہ معاملہ پورا ایسا گیا کہ, لیکن آپ دیکھیے حیرت کی بات ہے, میں کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوں بھائی,
میں کوئی ڈاکٹر ہوں ہی نہیں, اور میں نہ ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتا ہوں اور نہ اس ڈاکٹری سے مجھے دلچسپی ہے. اور اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے میری والدہ کی خواہش پوری نہیں کی. آج عزت سے ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے. دعائیں تھی وہ کام آ گئی, خواہش کے اوپر دعائیں کام آ گئی. تو آج لوگ اگر ڈاکٹر مجھے کہتے بھی ہیں تو ایک لقب کی طرح کہتے ہیں. وہ ڈاکٹر ایک غلط اس میں نہیں, عزت سے کہتے ہیں, محبت سے کہتے ہیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کام لیتے ہیں. اس وقت جب چیزیں دیکھی ہے کہ اصل مسئلہ صرف غذا کا ہے. اب الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی مکمل طریقے سے پوری کوشش یہی ہوتی کہ اس کے بعد سے کوئی لوکل تیل نہیں, مطلب ہر چیز کوالٹی اور صحیح غذا. جی والد صاحب بار بار اس کی ترغیب بھی دیتے رہتے کہ بھائی, اس لیے کہ اب ہاسپٹل میں جیسا ابھی آپ کے سامنے کئی نمونے ہیں آپ کے سامنے, تو ماشاء اللہ مستقل علاج کرتے رہتے ہیں. تو بغیر دوا سے کے ذریعے کہ غذا, اصل چیز غذا ہے, اس لیے کہ پہلے سے غذا میں ملاوٹ ہے, پھر اس کو ہمارا غلط طریقے سے استعمال کرنا صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان. اب ڈاکٹروں کے لیے کچھ کہیں گے کہ بھائی وہ دواؤں کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری طرف بھی بھیجے لوگوں کو, کیونکہ میسیج ڈاکٹرز کو بھی جائے گا یہ, ہے نا. اب آپ کہیں گے تو شاید آپ کی زبان مبارک سے تھوڑی سی برکت ہو جائے اور ڈاکٹرز کو کچھ پیغام پہنچے آپ کی جانب سے کہ کس طرح. آپ خود دیکھ رہے ہیں نا, آپ اب جو ہم بی بی سے بات کی ہے سیدہ رفت سے, تو وہ آپ کے ذریعے سے تو آئے ہمارے پاس, آپ کے سامنے نتائج ہیں اس کے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹروں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بس اس کا استعمال صحیح کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے. اس لیے کہ علاج صرف دوا کا نام نہیں ہے, دوا کے ساتھ آپ ان کو صحیح رہنمائی بھی کرنا ضروری بات کرنا. اس لیے کہ مطلب اب ہوتا ہے جیسا کہ ہم بھی جاتے دوا لینے کے بڑے ہاسپٹل چھوٹے ہاسپٹل ہر جگہ, مطلب جو دوائی ہے وہ لکھ کے دیتے آپ یہ کھائیے, یہ مت کھائیے, بازار کی یہ چیزیں مت کھائیے, یہ نقصان ہوتا, اور یہ آٹا استعمال کریے, وہ آٹا استعمال, مطلب جیسے آپ چیزیں الگ الگ کر کے بتاتے. ایسا بتانا تو کم سے کم ضروری ہے, کم سے کم 5-10 منٹ وہ اپنا نکالیں اس چیز کے. دیکھیے میں تو صدیق بھائی, میں تو ڈاکٹروں سے اتنا کہتا ہوں کہ آپ مت کہیے, آپ پرسکرپشن لکھ رہے ہیں نا, آپ پرسکرپشن کی ہی حد تک رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ وہی آپ نے سیکھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خدا کے واسطے تھوڑا سا اپنے کلینک میں نیوٹریشنسٹ کو رکھیے, 10-20 ہزار خرچ کریے, وہ 10-20 ہزار کی جگہ 2 لاکھ لے کر آئیں گے. وہ لوگ اپنی سیلری وہ خود نکالتے ہیں صاحب, اٹ ول بیکم اے بیٹر بزنس. یا نہیں تو پھر ہماری طرح کے آرگنائزیشنس ہیں ان کی طرف منسوخ کر دیجئے. تو یہ آپ نے لوگوں دیکھا ہوگا بھئی, یہ ایک ٹرائنگل ایگریمنٹ ہے, یہ پیشنٹ ہے تو ایک طرف سے نیوٹریشنسٹ ہونا چاہیے, دوسری طرف سے ڈاکٹر ہونا چاہیے, یہ دونوں کو مل کر نیچے سے ایک ہولسٹک کیئر ہوتا ہے, یہ کیور ہوتا ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہم کو اوپر سے نہ دیکھیں, ہم کو برابری سے دیکھیں, نیوٹریشنسٹ کو برابری سے دیکھیں. کوئی احساس سے برتری, احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہوتے ہیں مسلمان, سب برابر ہیں ہم لوگ, سب کو مل کر کام کرنا ہے, ٹیم کی طرح کام کرنا ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کا بیٹر بزنس ہو جائے گا, آپ کا ریونیو بڑھ جائے گا, آپ کے پیشنٹس خوش ہو جائیں گے اور بیٹر ہو جائیں گے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کسی چیز میں آپ لوگوں کے لیے کم نہیں کریں گے انشاءاللہ, سب کے لیے خیر ہوگا. بس اور آپ کو کچھ نہیں ہے تو بس اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے وداعی چاہتے ہیں. خوش رہیے, خوش رکھیے. آپ فیس بک پر ہم کو لائک کریں اور فالو کریں, یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن انیبل کرنا نہ بھولیں, اور واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں. شکریہ.